یہ بروس کے کام کی ہے یہ نہیں. ان کا تو میرے خیال میں لے لیا تھا انہوں نے لیڈیز نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پنکھا بھی چلا لیں ذرا, پنکھا بھی چلا. ہاں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. اور کچھ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں, یجادل, مجادلہ جھگڑے کو کہتے ہیں, جدال اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. کچھ لوگ من یجادلو, جو جدال کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, بغیر علم, بغیر علم کے, وَيَتَّبِعُوا, اور وہ پیروی کرتے ہیں, کل شیطان, ہر شیطان کی, مرید, سرکش, سرکش شیطان. بنیادی طور پر بہت ساری باتیں, لیکن 3 باتیں: اللہ کے بارے میں جدال کرنا, اور اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو بغیر دلیل کے ہے. مثلا الیاذ باللہ, اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. نمبر 2, الیاذ باللہ, اللہ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3, اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ ملائکہ بنات اللہ, فرشتے اللہ کی بیٹیاں. مخلوق میں, انسانوں میں, عزیر علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, یا یہودی خود اپنے بارے میں کیا کہا, نحن ابناء اللہ. کیونکہ گمراہی جو ہے نا وہ رکتے نہیں ہے. پھر جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا, عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا, تو انجام کیا تھا, نحن ابناء اللہ, آگے بڑھ گئے. بلکہ ان باتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی تکذیب اور اپنے لیے گالی قرار دی ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کروں گا, یہ تکذیب ہے. اور میری اولاد ہی اللہ کے لیے گالی ہے. تکاد السماوات یتفطرن, اتنی بڑی بات ہے, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یا اس ذات سے متعلق کسی بھی چیز کو اگر بغیر علم کے کہا جائے گا وہ شیطان کی پیروی ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی صفات کے تعلق سے باطل فرق تھے نا, جہمیہ ہے, پھر قدریہ ہے, اور ادھر سے معطلہ ہے, مشبہہ ہے, معتزلہ ہے, یہ معولہ ہے, نا علم, بغیر علم کے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرنے والے. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ
فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے. کتب علی کا ہاں کا مرضی کیا ہے؟ کتب علی. شیطان کے بارے میں یہ بات اللہ کی طرف سے قاعدہ کلیہ کے طور پر لکھ دی گئی ہے. انہ من تولہ، جو بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا، جو بھی شیطان سے دوستی رکھے گا، تو فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ اس کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور راہ دکھائے گا اسے بڑکتے ہوئے عذاب کا. سعیر جہنم کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے، جس میں بھڑکائی جانے والی آگ ہوتی ہے. تو شیطان کے بارے میں تقدیر الہی میں یہ بات طے شدہ ہے، اس سے دوستی رکھنے والا وہ برباد ہو گیا. تو یا تو رحمان سے دوستی ہوگی یا شیطان سے ہوگی. رحمان کے دوستوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ رحمان سے دوستی کرنے والوں کو کیا کہا ہے؟ عباد الرحمان، اولیاء الرحمان، اولیاء اللہ. شیطان سے دوستی رکھنے والوں کو اولیاء الشیطان. تو راستہ بھی دو ہے، دوستیاں بھی دو ہیں، انجام بھی دو ہیں. رحمان سے دوستی کرو گے تو رحمت، شیطان سے دوستی کرو گے تو جہنم. درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ اختیار کرو گے درمیان میں تو نفاق ہے، اور نفاق تو اس سے نیچے چلا جائے گا. بلکہ قرآن میں تو آپ پڑھ چکے ہیں یہ بات 13ویں پارے میں. شیطان کیا مکاری کرے گا؟ یا تو صرف آپ کو دوستی کا اور محبت کا، زیب و زینت کا، اس طرح کا صرف تڑکا لگا کر پیش کرتا ہے. کل قیامت کے دن کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر. شیطان جب فیصلہ ہوگا تو اس نے کہا کہ میں نے تھوڑی تمہیں کہا تھا، ایسے خامخواہ تم میرے پیچھے آ گئے، میں نے تو بات کی تھی اور تم تو پیچھے پڑ گئے میرے. بھاگ جائے گا وہاں سے. تو بے وفا سے وفاداری کرنا یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جی جی سبحان اللہ. انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو اٹھائے جانے کے بارے میں. بعث، اٹھایا جانا. مکی صورتوں کی پہچان کیا ہے؟ 3 بنیادی: توحید، رسالت اور فکر آخرت. تو یہ وہ آیات ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ سورت مکی ہے. اس وجہ سے مفسرین میں اختلاف ہوا. اگر تم بعث کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو دلیل سن لو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے. تو یہ تراب کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرف ہے. اور اس کے بعد نطفہ کہہ کر پھر اس کے بعد جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ من نطفہ ہے. نطفے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم من علقہ، پھر ایک خون، جمع و خون. سن لیں ذرا، سن لیں. سن لے لو. اندازہ لگا آن لائن والے کیا کرتے ہیں. شکر ہے خراٹے سن لیے ہم نے. تو اکثر یہی ہوتا ہے، کوئی کچن میں ہے تو کوئی بازار میں،
کوئی بچوں کے پاس موبائل اور کچھ سو رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مغرب کے بعد کھاتے کون لیتا ہے؟ اچھا یہ تو چلو آن لائن ہے، آن سائٹ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی یہ سکون اتر رہا تھا ماشاءاللہ، جنت میں پہنچ گیا. جی یہ بات صحیح کہا آپ نے، موجہ ہی موجہ. چلے ہو جاتا ہے ایسے. میں ایک جگہ درس دینے کے لیے گیا نا، رمضان کا مہینہ تھا، ایسے ہی ایک آدمی میرے سامنے بیٹھ گیا اور میں درس دے رہا ہوں، خراٹے مار رہا ہے وہ. تو میں نے کہا یا تو اس کی نیند پوری کروا دو یا میرا درس کروا لو. تو پھر ہم نے اسے پیدا کیا نطفے سے، نطفے کے بعد پھر ہم نے اسے من علقہ جمع خون سے، ثم من مضغہ، مضغہ کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا، اس کی تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوئی. نطفے کو ہم نے تبدیل کیا جمع خون میں، جمع خون کو ہم نے تبدیل کیا لوتھڑے میں. مخلقتن، پھر یہ لوتھڑا کبھی مخلقہ ہوتا جاتا ہے، شکل و صورت دیا جاتا ہے، وغیر مخلقہ، اور کبھی وہ شکل و صورت نہیں دیا جاتا، یعنی کبھی وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، مکمل شکل و صورت کے ساتھ دنیا میں آ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا تو بن جاتا ہے لیکن اس کے بعد تخلیق مکمل نہیں ہوتی، وہ گر جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ سب ہمارے فیصلے ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے اسے واضح کر دیں کہ تخلیق کے یہ مراحل ہماری قدرت سے طے پاتے ہیں. وَنُقِرُّ، ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، رحم کے اندر، ما نشاء، جو ہم چاہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے. حدیث میں صراحت موجود ہے اس کے سٹیجز کی، یعنی 40 میں وہ کیا ہوتا ہے ایک نطفے کی شکل میں، اس کے بعد پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد خون جمع ہوا گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب وہ 4 مہینے مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اب وہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے. اس کے بعد 4 چیزیں طے کر دی جاتی ہیں اس کی، رزق، عمر، اور کہاں اس نے کہاں فوت ہونا ہے، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. یہ 4 چیزیں طے کر دی جاتی ہیں. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اس ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں، طفلا، بچے کی شکل میں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچ جاتے ہو اپنی جوانی کی عمر کو. اشد کہتے ہیں سخت، علقہ کہتے ہیں جمع و خون، اور مضغہ کہتے ہیں گوشت. وہ خون جب گوشت کی شکل میں آ جاتا ہے. سعید یا شقی، جوانی کی عمر کو اشد لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، بعض تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں، کوئی بچپن میں کچھ جوانی میں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، بعض تم میں سے ان کو لوٹا دیا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، رذیل عمر کی طرف. رذیل عمر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی عمر، ایسا بڑھاپا جس میں انسان محتاج ہو جاتا ہے. اور نبی اسلام نے حدیث میں پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، رذیل عمر سے پناہ مانگی ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. بسر میں بڑھے نہیں اٹھ سکتے آپ جب تک آپ کو اٹھایا نہ جائے، تو یہ رذیل عمر ہے.
लिकई ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ, ये रज़ील उमर का पर तबसरा ये, ताकि वो बेइल्म रहे इल्म जानने के बाद भी, ताकि वो बेइल्म रहे इल्म रखने के बाद भी, ला यअलमा ताकि वो ना जान सके, मिन बाद इल्मिन जानने के बाद भी, शैयन कुछ। होता है ना, आपने खाना दिया, खाना खा लिया उसने, थोड़ी देर के बाद क्या बोलेगा वो, आज मुझे पूछा नहीं किसी ने, किसी ने आज मेरी खबर ही नहीं ली, नहीं पता ना। नमाज पढ़ने के बाद कह रहा कोई कह रहा होगा या कह रही होगी मुझे वजू कराओ, मैंने नमाज पढ़नी है, हालांकि पढ़ चुकी है, याद ही नहीं रहता। कहते हैं ना कि वो दोबारा बचपना शुरू हो जाता है, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में बुजुर्ग हजरात की बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात कि आप अपना माजी खुद याद कर रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है माँ बाप को कितना तंग करता है, एक ही बात 1000 दफा कहेगा वो, लेकिन आप परेशान नहीं होते, आपको पता बच्चा है। तो यही मामला बूढ़ों के साथ करना चाहिए, उनकी बातों पर, उनके चिड़चिड़ेपन पर, उनकी गुफ्तगू के अंदर इस तरह की तकरार, बार बार किसी चीज का मुतालबा करना, इस पर गुस्सा नहीं होना, बल्कि उनको प्यार और मोहब्बत के साथ, हौसले के साथ उनको बर्दाश्त करना है। जी, सबक की तरफ भी आते हैं। वह तरल अर्दा हामिदतन, और आप देखते हो जमीन को बांझ, बंजर। फइदा अंज़लना अलैहिल मा, जब हम नाजिल करते हैं उस पर पानी, इह्तज़्ज़त वरबत, वो लहलहाने लगती है और फूलने लग जाती है। इह्तज़्ज़त वरबत में थोड़ा सा फर्क है। इह्तज़्ज़त का माना तरोताजा हो जाना, ठीक है, और वरबत का माना होता है उसका फूल जाना, उभरना। तो उभरने लग जाती है और फूलने लग जाती है। अम्बतत, और उगाने लग जाती है वो, मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, हर जोड़े में से, हर जोड़े में से, हर किस्म में से वो उगाने लग जाती है। बहीज कहते हैं पुरौनक चीज को, पुरौनक चीज को, जाज़िब नजर चीज को। अब जमीन आपको मुर्दा नजर आ रही थी, बेकार, लेकिन यही जमीन जब तरोताजा चीजें उगाती है, आपने देखा फलों को, आपने देखा सब्जाजात को, तो आपको जमीन जो नापसंद थी, अब सब्जाजात की वजह से वो पसंद आ जाती है। तो जमीन के अंदर दो हिस्से आए ना, पहला कुछ भी नहीं था, अब उसी जमीन पर बहुत कुछ है। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान नहीं था, अब इंसान है, और ऐसा वक्त आएगा इंसान खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा वक्त आएगा यही इंसान दोबारा पैदा होगा। ये इस्तदलाल अल्लाह ने पेश किया है इंसान की तख्लीक के हवाले से। इस आयत के अंदर बहुत सारे दुरूस और असबाक हैं। पहली बात तो ये कि जो मरने के बाद उठाए जाने पर शक करते हैं, ना अक्लन दलील है ना नकलन दलील है उनके पास, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ली अदिल्ला पेश करके भी इस मौकफ का रद्द कर दिया है जो अक्लियात की बुनियाद पर मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करते हैं। दूसरी बात, अल्लाह ने इंसान को किससे पैदा किया है? मट्टी से। मट्टी कह लें या नुत्फा कह लें, दोनों मुर्दा चीज है, मुर्दा चीज है। मुर्दा चीज से जब हम एक जिंदा चीज पैदा कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी जिंदा के मुर्दा हो जाने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हम? ये कैसे हो सकता है? मुर्दा से जब जिंदा पैदा हो गया तो फिर इस मुर्दा को हम जिंदा नहीं कर सकते क्या? सूरह आल इमरान में है ना, अल्लाह ने अपनी सिफत जिक्र की है कि मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा पैदा करता है। जिंदा से मुर्दा, इंसान से नुतफे का खारिज होना, मुर्गी से अंडे का खारिज होना, ये जिंदा से मुर्दा है। फिर इस नुतफे से इंसान पैदा हो रहा है, तो मुर्दा से जिंदा पैदा हो रहा है।
اس انڈے سے بچہ نکلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی کاریگری ہے۔ تیسری بات یہ ہے، انسان کے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کس بات پر کبر کرتا ہے؟ جب اپنی تخلیق کو دیکھ لے۔ بہیج کہتے ہیں زمین پر اگنے والی وہ چیزیں جو پر رونق ہوتی ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد وہ چیز آپ کے لیے جاذب نظر بن جائے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک شائستگی آ جائے، اس کو بہیج کہتے ہیں۔ کبر کس بات کا؟ اپنی تخلیق تو دیکھو کس سے ہوئی ہے، تمہاری تخلیق کے مراحل کیا ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب دنیا کی کوئی طاقت بھی رزق نہیں پہنچا سکتی تھی، وہاں اللہ نے رزق پہنچایا تمہیں۔ جب وہاں پہنچا سکتا ہے تو دنیا میں نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا ہے۔ تو جب ہر معاملے میں تم اللہ کے محتاج تھے اور اللہ تمہاری وہاں ضرورت پوری کر رہا تھا، تو باہر آنے کے بعد وہ تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ تو اس سے بے نیاز وہ کیسے ہو سکتے ہو تم؟ کبر کرتے ہو اس کے سامنے نہ جھک کر، اس کی بندگی نہ کر کے تم اس کے احسانات کو فراموش کر رہے ہو۔ دنیا میں دیکھیں، انسان اگر کسی کے ساتھ نا تھوڑی سی بھلائی کر لیتا ہے، تھوڑی سی، جب بھی نظر آتا ہے نا تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا، نا بڑی محبت سے ملتے ہیں، اور آپ نے میرے ساتھ بہت بھلائی کی تھی، ایک موقع ایسا تھا جو بڑا مشکل مرحلہ تھا، آپ نے مجھے وہاں سے نکالا تھا، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے دنیا میں لانے تک اس قدر احسانات کیے ہیں، بلکہ تخلیق خود ایک احسان ہے، خود احسان ہے۔ اللہ خنزیر پیدا کر دیتا، اللہ جانور پیدا کر دیتا، اللہ نے اشرف بنایا، اور پھر کس طرح پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کس طرح خوراک دی ہے، پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو بچپنا پھر جوانی یہ عمر عطا فرمائی ہے، جس کے احسانات لمحہ بلمحہ ہے۔ انسان اس محسن حقیقی کا شکر گزار نہیں بن رہا اور دنیا کا شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا احسان فراموش ہے۔ تو احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے، کبر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر زندگی کے 3 مرحلے ہیں، نہیں تھا، آ گیا، پھر جوان، پھر بڑھاپا۔ تو زندگی کی جس طرح ابتدا ہوئی اس طرح انتہا بھی ہونا ہے۔ ہر نکلنے والا سورج ایک دن غروب ہوتا ہے، ہر نکلنے والا سورج جو نکلتا ہے پھر وہ غروب ہوتا ہے۔ انسان کو ہم نے کیا کہا ہے؟ جب انسان فوت ہوتا ہے تو ہم اردو میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ انتقال۔ کیوں انتقال کہتے ہیں؟ شفٹنگ چلتی ہے اس کی، بس جو پیدا ہو چکا ہے اس سے ختم نہیں ہونا، منتقل ہوگا۔ پہلے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، دنیا سے قبر، قبر سے پھر وہ معاشر میں، معاشر سے جنت اور جہنم، وہاں بھی ختم نہیں ہونا اس نے۔ تو اس کا معنی یہ کہ اصل ٹھکانہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے۔ اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اصل مکان کے ہم مکین ہیں، اور ہمارا مقام یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو اس لیے اس مکان کے مکین بنے جو مکان سب سے اعلیٰ ہے، اس مکان کے مکین بنے جو مکان سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ بنانا ہے، اور سب سے اعلیٰ تب بنیں گے جب سب سے اعلیٰ چیز سے جڑ جائیں، اور سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول کا فرمان، اس کا بیان، اس کا دین ہے۔ بات ختم۔ جی، جب سے روح بنی ہے تب سے ہے آپ، بالکل۔ اعتزت کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ ہونا کسی چیز کا، وربت کا معنی ہوتا ہے پھولنا۔ جی، تو یہ آگے جو مرحلہ ہے، کیونکہ جی، اور وہ اگاتی ہے،
وہ زمین اگاتی ہے. اس میں آگے جو اللہ نے یہ چیز جملے استعمال کیے ہیں نا، مخلقتن وغیر مخلقتن نخرجکم طفلا اشدکم ارذل العمر، یہ زندگی کے مراحل ہیں. پیدا ہونے کے بعد کوئی 3 مہینے بعد 3 مہینے کی زندگی پاتا ہے، کوئی 2 مہینے کی زندگی پاتا ہے، یعنی نطفہ ٹھہر گیا نا، ٹھہر گیا. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کا زمین پر آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا. زمین پر آنا ہے تو ناقص الخلق آئے گا یا تام الخلق آئے گا، سب اللہ کی مشیت پر ہے. اس لیے کہتے ہیں نا دعا کرنی چاہیے. دعا کیا کرنی چاہیے؟ صرف یہ نہیں اللہ مجھے اولاد دے دے، نہیں، حب لی من الصالحین ذریۃ طیبہ. یہ طیبہ ایک ایسا لفظ ہے، صالح ایک ایسا لفظ ہے جس میں جسم اور روح دونوں کی صالحیت مراد ہے. طیبہ میں جسم اور روح دونوں کی طیبہ مراد ہے، دونوں کی پاکیزگی مراد ہے. کیونکہ بچے کا پیدا ہو جانے کے بعد اس کا معذور ہونا ماں باپ کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک اذیت کا باعث ہے، ساری زندگی کے لیے. اور آج کے دور میں تو یعنی کثیر تعداد میں آپ کو ایسے بچے نظر آئیں گے جو بیچارے پیدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی بیماری کے ساتھ، کسی نہ کسی بیماری کے ساتھ. اس لیے بالخصوص ماں باپ جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا کریں تو اس میں صالحیت اور اس اولاد کا طیبہ ہونا، اور پھر جب ماں بالخصوص وہ امید سے ہو جائے اس کے بعد اس کی ذمہ داری بن جائے کہ اب فضولیات کو چھوڑ دے، وہ اب اس بچے کی تربیت ابھی سے شروع کر دے. اور اس کے لیے ضروری ہے نیکی کا رجحان پیدا کر لے، قرآن، ذکر اذکار، دعائیں، کیونکہ جو کچھ بھی کرے گی اس سب کا اثر اس بچے پر منتقل ہوگا. تو یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے جب تک دنیا میں نہیں آتا، دنیا میں آنے کے بعد بھی ذمہ داریاں نہیں آتا وہ بچہ، تب تک تو اللہ سے وہ اس بچے کے حوالے سے رو رو کر دعائیں کریں. پھر زندگی کے 3 مراحل کا ذکر ہے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. 2 عمر کے ایسے حصے ہیں جس میں انسان مکلف نہیں ہے. 2، ایک وہ بچپنا جس میں وہ بالغ نہیں ہوتا، دوسرا وہ بڑھاپا جس میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں، ایک جنونیت طاری ہو جاتی ہے اس پر. تو آپ کی عبادت کا عرصہ بہت کم ہے. اب اندازہ لگائیں، چلو ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں، میکسیمم ہم لگاتے ہیں جو سمجھداری کی عمر ہے ہم لگاتے ہیں 60 سال لگا لیتے ہیں. آخری عمر بھی ہے، بہت کم اس سے زیادہ اوپر ہوتے ہیں 60 سال. 60 سال میں آپ لگا لیں 15 سال تو نکل گئے آپ کے، باقی کتنے رہ گئے؟ 45 سال رہ گئے. 45 سال میں آپ کی جو بنیادی عبادت ہے نا وہ نماز ہے. بنیادی عبادت وہ نماز ہے جو سب سے زیادہ مسلمان کے لیے ایک مشکل کا باعث ہے. 5 نمازیں اگر آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو کتنا ٹائم ہوگا؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ. اب 45 سال آپ کے ہیں، اس 45 سال میں اگر آپ 1 گھنٹہ آپ اس کو شامل کر لیں تو آپ کی عمر کتنی بنے گی جو عبادت کی ہے؟ صرف آپ اس پہ کاروبار کرنا ہے، آپ نے اس پہ سونا ہے، اپنے معاملات ہے دنیا میں سب کچھ کریں، عبادت کے لیے صرف 1 گھنٹہ دے دیں. آپ اس 45 سال کی عمر میں آپ نے 1 گھنٹہ، تو آپ نے یہ جائزہ لینا، لیں گے آپ جائزہ لینے کا مطلب آپ نے نکالنا کتنے دن بنتے ہیں؟ یہ 30 دن میں 30 گھنٹے میں، مطلب حساب بعد میں لگا لیے ورنہ ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا سارا. چند سال بنیں گے اس کے، وہ چند سال کی عبادت اگر آپ نہ کر سکے تو پھر یہ جان لے وہ مستقل ٹھکانہ جو جنت ہے نا وہ جہنم کی صورت میں بدل جائے گا. 360 کو 30 سے ضرور دیں، چلے دے دیں 30 لگائے ملٹی پلائی 60 بن رہے ہیں. ہاں جی 30 کر دیں.
684 ڈیز بنتے ہیں. تو اس کو تقسیم کریں آپ کس میں؟ 30 پہ کریں. 30 پہ تقسیم کریں 684 کو. 684 22 مہینے بنتے ہیں. 22 مہینے بنتے ہیں. 22 مہینے بنتے ہیں. 22 مہینے تقریباً 2 سال. 2 سال. صرف 2 سال کی محنت ہے. صرف 2 سال کی محنت ہے. اور اس کے بدلے میں کیا ملنا ہے؟ وہ جنت جس کو حیات طیبہ قرار دیا دائمی. اس وقت ہمارے معاشرے میں المیہ کیا ہے؟ اس وقت ہمارے معاشرے میں ملبیہ یہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، اور جو نماز پڑھتی ہے ان کی اکثریت 5 وقتہ نہیں پڑھتی، اور جو 5 وقتہ پڑھتی ہے ان کی اکثریت سنت کے مطابق نہیں پڑھتی. یوں نکالتے جائیں گے نا تو چند ہی افراد ایسے رہ جائیں گے جو صحیح معنی میں نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں بھی اکثر بزرگ حضرات ہوں گے، نوجوان کہیں نہیں ہے. اور اصل زندگی کا مرحلہ ہے ہی جوانی سے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی، اصل علم وہ ہے جو جوانی میں حاصل کیا جائے. اصل عبادت بھی وہ ہے جو جوانی کی ہے. اصل علم بھی وہ ہے جو جوانی کا ہے، کیونکہ رسوخ اور پختگی عبادت میں، علم میں، عمل میں جوانی میں ہوتی ہے. یہ بانجھ زمین مالک کو خوش کرتی ہے؟ بنجر زمین مالک کو خوش کرتی ہے؟ نہیں کرتی. ٹینشن دیتی ہے، افسوس ہوتا ہے. یہی کھیتی جب لہلہا رہی ہو، بڑے پرزور طریقے سے وہ آپ کو رونق بخش رہی ہو، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں نا. بڑھاپا بھی اس زمین کی طرح ہے جس میں انسان بنجر زمین کی طرح بن جاتا ہے، بانجھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا. تو جوان وہ زمین جو کھیت اگاتی ہے، آپ اپنی جوانی کے اندر اس طرح بندگی کر کے اپنے مالک کو خوش کریں. جس طرح کھیتی جو بھی لگائے اگا دے، تو جوانی میں یہی ہے کہ جو کام کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اصل عبادت اور محنت وہ ہے جو اس صورت میں کریں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آپ چھوڑ دیں، قطعاً نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر تو عبادت بالاولا ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب تو آپ کے دنیا کے معاملات ختم ہو گئے نا سارے. اس لیے اس بوڑھے شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 قسم کے عذاب مسلط ہوں گے، جو بڑھاپے کے اندر بھی حیا کرتے ہوئے عبادات کی طرف نہیں آتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا. تو یہ 2 مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی 2 دلیلیں یہاں آئی ہے. 2 دلیلیں. 2 دلیل. پہلی دلیل کیا؟ من تراب ثم من نطفہ، یہ پہلی دلیل ہے، مردہ سے پیدا کر دیا ہم نے. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ کھیت. پہلے سبزہ دیتے تھے، پھر بوجھ ہو گئے، بنجر بن گئی زمین، دوبارہ پھر دینے لگ گئے. تو ایک ایسا وقت تھا تم نہیں تھے، پھر تمہیں لائے ہم، پھر ختم کر دیں گے، پھر دوبارہ کرنے اٹھانے پر کیوں قادر نہیں ہم؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت هو الحق، وہی برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردہ کو زندہ کرنے والا ہے.
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کی قدرت کا ایک مظہر یہ ہے کہ جس مخلوق کا وجود نہیں تھا اسے وجود دیا، پھر وجود ختم کرے گا، پھر دوبارہ وجود دے گا. وہ ذات برحق ہے، اس کا فیصلہ بھی برحق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یبعث، اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبروں میں، من فی القبور، جو قبروں میں، من میں عموم ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، جو بھی جا چکے قبر سے اللہ ان کو اٹھائے گا. یہ تینوں آیات کا تسلسل ایک ہی ہے. در حقیقت اس نظریہ کا رد ہے جس میں مشرکین مکہ اس بات کے داعی تھے کہ اللہ تعالیٰ بلکہ کوئی بھی چیز مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گی. یہ مارنے والی ذات اللہ نہیں ہے، بلکہ مرور زمانہ کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ انسان ختم ہو جاتا ہے. تو پھر یہ ان کا رد ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے اور وہ مرنے کے بعد اٹھائے گا. میرے اور آپ کے لیے جو مانتا ہے نا مرنے کے بعد اٹھائے جانا، اس کے لیے یہاں پیغام ہے کہ قیامت آنے والی ہے. آیت کا ابتدا، بلکہ دونوں صورتوں کا ابتدا، آغاز اسی بات پر دلالت کرتا ہے قیامت قریب ہے، وہ آنے والی ہے، وہ آنے والی ہے. تو جب قیامت آنے والی ہے تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس کی آمد سے پہلے تیار ہو جائیں، تیار ہو جائیں. اللہ کے رسول نے صحابی سے بھی یہ فرمایا تھا نا کہ ماذا عادت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے آپ اپنا عمل پیش کریں کہ اس کے مطابق آپ کا عمل ہے یا نہیں، آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں. جی 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 اچھا، تینوں صورتوں میں تقریباً ایک موضوع مشترکہ ہے. سورہ کہف میں بھی بڑی واضح دلیل کے اصحاب کہف والی، پھر انبیاء میں بھی آئی، پھر اس میں بھی آئی. تقریباً موضوع ایک ہی ہے، بنیادی طور پر توحید کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد اٹھایا جانا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. کچھ بھی نہیں ہے، نہ کتاب موجود ہے، نہ خود ہدایت یافتہ ہے، نہ علم ہے، اور جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں. کیا جھگڑا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے گا نہیں وہ. کیا جھگڑا ہے؟ زندہ نہیں کرے گا. کیا جھگڑا ہے؟ وہ جو چیز، وہ ہڈی نکال کر مشرکین مکہ قبر کے اندر بوسیدہ ہڈی کو نکال کر نبی اسلام کے سامنے آ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، پیش کر. کیا اس ہڈی سے میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ثانیہ اطفہ، ثانیہ کہتے ہیں موڑنے والے کو، اسم فاعل آئی ہے. اطف کہتے ہیں پہلو کو، اس حال میں کہ وہ موڑا ہوا ہے اپنے پہلو کو. بعض نے اطف سے گردن میں مراد لی ہے، بعض یعنی کہ اس حال میں کہ وہ موڑے ہوئے اپنی گردن کو. اب یہ منصوب ہے ثانیہ، اور حال بھی ہے، تو اس کا زلال کون ہے؟ جی میں یجادل، جو جگڑتا ہے اللہ کے بارے میں اس حال میں کہ اس نے اپنی گردن کو موڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کر رہا ہے
اور حالت کیا ہے؟ نہ اس کے پاس عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، صرف کبر ہے. اللہ پرستی کا شکار، عقلاً و نقلاً ادلہ سے خالی اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کئی آیات میں ذکر فرمایا. مثلا ایک آیت میں کہا واللہ مستقبلاً کأن لم یسمع، نصوص کو سن کر وہ اعراض کرتا ہے متکبر بن کر، گویا کہ اس نے بات ہی نہیں سنی، دلائل نہیں سنتا، اعراض کرتا ہے. جی لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کی راہ سے. اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی آج کے دور میں جو فلسفہ ہے، منطق ہے، جو عقلیات کے پجاری ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ذات باری تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ابہام میں ڈالتے ہیں. چاہتے کالج یونیورسٹی میں اس طرح کے فلاسفر بلائے جاتے ہیں، عالم کو نہیں بلایا جاتا، فلاسفر، پرلے درجے کا وہ عقل سے آری، عقل کا پجاری، اس کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے جائے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو شکوک اور شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک نوجوان 20 سال کی عمر کا، اس کے سوالات ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں. مجھے اللہ کی ذات کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، پڑھا لکھا بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں رہ کر اگر دین سے جڑے ہوئے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں، وگرنہ ملحد بن جاتے ہیں. ملحد زندگی پرلے درجے کے. اس طبقے کے اندر جو دنیا صرف دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اوپر جا رہا ہے، جو جو اوپر جائے گا، جو تو اس کی دین سے بیزاری اور ملحدانہ نظریات اور عقائد اس کے وجود کے اندر راسخ ہوتے چلے جاتے ہیں. دین سے بیزاری نظر آتی ہے، دین سے نفرت نظر آتی ہے. انجام کر کیا ہے؟ لگے رہے اپنے مشن کے ساتھ، لیکن لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم چکھائیں گے ان کو قیامت کے دن عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، جلا دینے والا عذاب. جو اللہ کی ذات کا منکر ہے وہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے. اور جلا کر راکھ کرے گا کون؟ اللہ. دنیا میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس قابل ہے کہ اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. جو اللہ کے وجود کا منکر ہے وہ خود وجود رکھنے کا حق نہیں ہے، وہ وجود رکھنے کا حق نہیں ہے. ترکیب میں کیا ہے؟ جی ہاں، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. کس کی خبر ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے. لہو فی الدنیا، یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے، خبر مقدم، اور خزیون مبتدا مؤخر ہے. ذالک بما قدمت، کیوں بھائی کیوں جلانا ان کو؟ اس لیے کہ بسبب اس کے قدمت یدا کا، جو آگے بھیجا تیرے ہاتھ میں، جو تو عمل کرے گا نا اپنے ہاتھ سے آگے جو بھیج رہا ہے، یہ جو تو نے کردار آگے بھیجا یہی سبب بنے گا تیرے لیے عذاب حریق کا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ جہنم میں ڈال کر مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ کی ملکیت میں کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ان شکر تم آمن تم، اگر تم شاکر بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا تمہیں؟ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا
انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، کسی نے شرک کر کے، کسی نے انکار کر کے، کسی نے الحاد کر کے، کسی نے بے دینی کے ذریعے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، ایک کنارے پر۔ آپ نیچے کھڑے ہوئے ہو اور ایک شخص چھت کی باؤنڈری کے اوپر چڑھا ہوا ہو، کیا آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ کے دل و دماغ میں کیا آ رہا ہوگا؟ ہاں جی، کیا خدشہ؟ ابھی گرا، ابھی گرا اور ابھی گرا۔ یوں لگے گا جیسے بس اوقات ایسی حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے اکثر سیلفی ماسٹر کرتے ہیں، یہ ایک ٹانگ ٹرین پر ہوتی ہے، دوسری لٹک رہی ہوتی ہے، پہاڑی کے کنارے پر چڑھ جائیں گے۔ پاگل قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، حالانکہ 2022 چل رہا ہے، 21 میں ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن یہ 22-23 سال انہی کا ہے۔ کچھ لوگ دین کے اندر ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا ان کو، عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا ان کو، پتہ نہیں کر رہا ہوں، نماز قبول بھی ہوگی نہیں ہوگی، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے یا نہیں ہے، روزے رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں روزہ میرا قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہمی قسم کے لوگ، شک و شبہ میں شکار۔ ایسے شخص کو کبھی بھی استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ عبادت کیسی کرنی چاہیے؟ ٹھوس طریقے سے، ٹھوس، اور ٹھوس عبادت کب ہو سکتی ہے؟ جب ٹھوس دلیل کی بنیاد پر ہو۔ اس نے کہہ دیا وہ کرنے لگ گئے، اس نے کہہ دیا وہ کرنے لگ گئے، جو جہاں آپ کو لے جاتا ہے آپ وہیں چل پڑتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے آپ کے نظریات میں، آپ کی فکر میں، آپ کے منہج میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی وضاحت میں جو دین کی بنیاد پر آپ نے اختیار کیا، ٹھوس دلائل پر ہونی چاہیے۔ کیا وہ آیت ہے؟ ادعو الی سبیل ربک علی بصیرہ، اپنے رب کی راہ کی طرف اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کا خود یقین ہو، آپ کو خود یقین نہیں ہے اور لگ پڑے ہیں، چل پڑے ہیں دوسروں کو یقین دلانے کے لیے۔ عبادت جب دلیل کی بنیاد پر ہے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے میں صحیح طریقے پر کام کر رہا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جائیں۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو جی میں کر لیا، جو جی میں نہ آیا نہ کیا آپ نے، یہ کنارہ کشی ہے، کنارہ کشی ہے۔ اسلام میں داخل ہو جائیں اور جو عبادات کر رہے ہیں رسوخ اور یقین کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، صحیح دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل تو اللہ نے مانگی ہے، تو اس کا مطلب ہے دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، دلیل۔ اس میں وہ شخص بھی مراد ہے جو دین سے جڑتا ہے دنیا کے مفاد کے لیے، دین سے جڑتا ہے دنیا کے مفاد کے لیے۔ دنیا ملی تو لگا ہوا ہے، جو یہ دنیا ملنا بند ہوئی دین سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل آئی، کنارہ کشی، جب تک آسانیاں ہیں تو لگا ہوا ہے، مشکل آئی تو بیزار ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیا ایسی نماز کا، مشکل بھی آ رہی ہے مجھ پر، حالانکہ مشکل آنا یہ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ مشکلات آتی ہے اہل ایمان پر ہے۔
آیت نمبر تو آیت مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ حرف کا معنی کیا ہے؟ حرف کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ حرف کہتے ہیں کنارے کو. تو چلو اب بتائیں حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ نام نے پڑھا ہے نا اسم فعل حرف. وجہ تسمیہ پڑھی ہے نا آپ نے. اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں, فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں. حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ لاسٹ میں آتا ہے. نہیں لاسٹ میں تو نہیں آتا, یا جو درمیان میں آ گیا. حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں, حرف کا معنی ہے کنارہ. اور یہ کلام عرب میں نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. کلام کے اندر دو ہی چیزیں ہیں, مقصود اور مطلوب ہوتی ہیں, مسند اور مسند الیہ, اور دونوں سے حرف کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ایک کھڈے لائن کر دی ہے, اس کو سائڈ میں کر دیا. یہ وجہ اس کی. درمیان میں آنے کے باوجود بھی نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. تو یہ ہے اصل معنی اس کا. حرف مفرد تنہا, جی بالکل صحیح کہا آپ نے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, اگر اسے پہنچتی ہے کوئی بھلائی, مال, اطمأن بھی, اطمینان پا لیتا ہے اس کے ذریعے وہ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اگر اسے پہنچ جائے کوئی مصیبت, کوئی آزمائش, انقلب, تو پلٹ جاتا ہے وہ علی وجہہ, اپنے منہ کے بل, رو گردانی کرتا ہے, پلٹ جاتا ہے, دین سے بیزار ہو جاتا ہے, دین سے دور, نیکی سے دور, اچھے کام چھوڑ دیے, کیا فائدہ نماز کا, کیا فائدہ روزے کا, کیا فائدہ حج کا, پھر بھی مصیبت آنی ہے, ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں. شیطان حملہ کرتا ہے اس طرح کہ دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ کتنا خوشحال ہے, اور آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی مشکل میں ہو. یہ خطرناک حملہ ہوتا ہے. اور جو صحیح معنوں میں دین سے جڑا نہ ہو تو شیطان کے حملے کا شکار ہو کر وہ بیزار ہو جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ, اس انسان کو جو تذبذب کی زندگی گزارتا ہے, دنیا بھی برباد ہوگی اس کی, آخرت بھی برباد ہوگی اس کی. ذالک هو الخسران المبین, یہ خسران, یہ ناکامی, واضح ناکامی ہے. یہ گھاٹا بڑا کھلم کھلا گھاٹا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیا اس آیت میں آپ کو کیا سبق ملا ہے؟ دین پر عمل کرتے وقت دنیاوی مفاد نہیں سوچنا چاہیے. دین سے جڑے لیکن دنیا کے لیے نہیں. اول شے کیا ہونی چاہیے؟ دین. وہ حدیث ہے نا بڑی مشہور, وہ بڑی مشہور حدیث ہے, من کانت ہمہ, جس شخص کے غموں کا, پریشانیوں کا مرکز آخرت بن جائے, پریشان رہتا ہے آخرت کے بارے میں, کیا بنے گا میرا, صبح دوپہر شام فکر ستائے جا رہی, آخرت میں کیا بنے گا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو ختم کر دے گا. اور پھر حدیث و اثرات اور بھی بڑی وضاحت موجود ہے, لیکن فرمایا کہ جس شخص کے غموں کا مرکز دنیا بن جائے گی, سوچتا ہے دنیا کے لیے, سوتا ہے تو دنیا کے لیے, اڑتا ہے تو دنیا کے لیے, نکلتا ہے دنیا کے لیے, مشورہ کرتا ہے تو دنیا کے لیے, بس یہی ٹینشن ہے, اللہ اس کی آخرت کو برباد کر دے گا, دنیا کو بھی برباد کر دے گا. آخرت کے بارے میں سوچو گے, دنیا تمہارے غلام بن کر پیچھے آئے گی, دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. دنیا کے بارے میں سوچو گے, نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. تو طالب آخرت بنے, طالب دنیا نہ. پھر دین پر عمل کرنا ہے تو استقامت کے ساتھ, یقین کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ.
مشکلات آ جائیں تو صبر اور استقامت کے ساتھ اسے برداشت کرنا، یہ دین کا حصہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر آن لائن والوں کو ان میوٹ کریں تو اکثر سے ہوں گے، ابھی مجھے لگ رہا ہے. نہیں سر، پوری توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کا بہت اچھا لیکچر ہوتا ہے، ہم ایک منٹ ضائع نہیں کرتے. اچھا ماشاء اللہ. چلے کچھ تو جاگ رہے ہیں. ہم جاگ رہے ہیں. جاگ رہے نہیں سر، ہم ہیں. سب اور کون جاگ رہا ہے؟ سب جاگ رہے ہیں. ہاں بھی جاگ رہے سب ہیں. بھی جاگ رہے ہیں. نہیں میرا دو مطلب بج جائے گا. تو میں نے اٹھایا نا ابھی سب کو. جواب زیادہ آن لائن ہی دیتے ہیں لوگ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، ہمت دے. بارک اللہ فیکم، احسن اللہ الیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ کی رضا کے لیے کوئی کسی کو چھوڑ دے تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیندار نہیں ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، اس بنیاد پر چھوڑ دے. اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے. جو بھی زاویے سے ملاقات اگر ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس طور پر ہو کہ آپ اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے آئیں، اس کے علاوہ نہیں. حزب حصے کو کہتے ہیں. حزب کا معنی ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا حصہ ہے یا ایک پاؤ ہے، اس طور پر ہوتا ہے وہ.